تو یہاں چھوٹے بھائی کا ولیمہ جب ہوا جمعے والے دن، تو یہاں ولیمہ نہیں، نکاح ہوا، نکاح جمعے والے دن نکاح ہوا، تو اسی دن شام کو یہاں بیٹھے تو جماعت والے ساتھی پشاور کے بات کر رہے تھے۔ میں نے ویسے ان سے پوچھا، میں نے کہا شاید ان کو اس بات کا پتہ نہ، میں نے کہا یہ سنت ہے یہ مسجد میں نکاح کرنا، کسی نماز کے بعد ہو جائے یا ویسے مسجد کے اندر نکاح ہو جائے، اس کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اپنے نکاح کہاں پہ منعقد کرو؟ مسجدوں میں منعقد کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے۔ میں نے کہا شاید اس کو نہ پتہ ہو۔ کہتے ہیں ہاں جی، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے اکثر نکاح ہمارے علاقوں میں کہاں پہ ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ پھر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا پھر آپ کوشش کریں ایک قدم اور آگے بڑھائیں۔ یہ جو ہمارے برات کا سلسلہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے کہا کوئی ایک گھر آپ کے علاقوں میں تو ماحول ہے، کوئی ایک گھر جو امیر گھرانے کا ہو، وہ اس کی کوشش کر لے کہ اپنی بیٹی کو، جیسے حضور خود ام ایمن سے کیا فرمایا کہ فاطمہ کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، نکاح پہلے ہو چکا تھا، یہ رخصتی ہو رہی ہے کس کی؟ دو جہاں کے سردار کی، سردار بیٹی کی۔ ایسی بیٹی پل صراط پہ آئیں گی، کیا اعلان ہوگا؟ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کہاں پہ آ رہی ہیں؟ پل صراط پہ آ رہی ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں، کچھ ایک دو گھر ایسے کھڑے ہو جائیں ہر محلے میں کہ جو اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ آپ یقین کریں، بہت بڑے کاروباری شخصیت تھی وہ آدمی جو میرے پاس بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے آپ ہمیں بتا رہے ہیں، میں اللہ کا شکر خود اپنی دو بیٹیوں کو خود ان کے گھر تک چھوڑ کے آیا ہوں، الحمدللہ، خود اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آیا ہوں۔ نکاح پہلے ہو چکا تھا، رخصتی ایسے ہوئی ہے کہ خود چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کی سنت کو یہ بھی ہمارے علاقوں میں زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ علم نہیں ہوگا اور وہاں ان کو کہہ دیں گے کہ بیٹی کو خود چھوڑ کے آنا بھی سنت ہے، تو وہ ایسے دیکھیں گے جیسے کہ ہماری دماغی حالت پہ ان کو شک ہوتا ہے کہ کس مخلوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تو جب تک 150-200 بندہ نہ جائے اور جا کے پھر اپنی من پسند کا کھانا نہ کھائے اور اچھی طرح بیٹی والوں کا کباڑا نہ کر کے، تب تک رخصتی مشکل ہے۔ یہ تو ہمارا ماحول بن چکا ہے، ہمارا معاشرہ بن چکا ہے۔ نکاح کے موقع پہ تو کھانا ہے ہی نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور نے نکاح کے موقع پہ کھانا کھلایا ہو یا کھانا کہیں جا کے کھایا ہو۔ ہمارے مفتی صاحب تھے فیصل آباد کے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ کہیں نکاح پڑھانے بھی جاتے تھے، کو بلا لیتے تھے نکاح پڑھانے کے لیے۔ پہلے تو کہتے تھے بھائی کوشش کرو کہ ادھر ہی آ جاؤ، مدرسے میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ کوئی بہت اصرار کرتا کہ حضرت ذرا مسئلہ ہے، آپ تشریف لے آئیں، تو نکاح پڑھا کے آ جاتے، کہتے بھائی کھانا میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ نکاح کے موقع پہ کھانا سنت نہیں ہے، میں نہیں کھانا کھاؤں گا۔ اتنا اہتمام تھا، اگرچہ کچھ